سرور کونین احمد مجتبی ساقی کوثر شافی مذنبین خاتم النبیین پیغمبر خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور یہی وہ مہینہ ہے اسی مبارک مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانا وفات پانا بھی ہے۔ وفات بھی اسی مہینے میں اور ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضور سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک طرح کی محبت اور جوش مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ حضور کا مہینہ ہے، حضور کی سیرت سنیں، حضور سے محبت کے نعرے ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء ما احبہ یوم القیامہ، دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کی صحبت کرتا ہے، قیامت کے روز اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر صحبت والے ہمارے نزدیک کوئی عظیم ہستی نہیں ہے۔ نبی سے بڑھ کر محبت ہماری کسی سے نہیں ہونی چاہیے بھی، کیونکہ انسان کو جس سے محبت رہتی ہے، جس چیز سے محبت رہتی ہے، وہ اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ ایک بیپاری آدمی کو لے لیجئے، اس سے اگر ملاقات ہو تو وہ اس کے بیپار کے بارے میں بات کرے گا۔ ایک تجارتی انسان، ایک بزنس کرنے والا، اسی کے بارے میں ہم سے بات کرے گا، جبکہ اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں رہتا۔ ایک کوئی میکینک ہو، انجینئر ہو، اس سے ہماری ملاقات ہو، کیونکہ وہ اسی میں رہتا ہے، اس کی صحبت میں ہے، اس سے اس کو محبت رہتی ہے۔ ایک کسان ہو تو اس کی زبان میں زراعت اور کسان کا ہی تذکرہ رہتا ہے، ہمیں اس کی معلومات نہیں رہتی۔ ایک انسان کو اپنے رشتہ دار سے لگاؤ ہے، الفت ہے، تو کسی نہ کسی بات میں وہ کہے گا کہ میرے فلانے میرے بڑے چہیتے ہی، وہ بڑے اچھے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ بہرکیف سمجھ لیں کہ بندے کو جس سے محبت ہے وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ مسلمانوں کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت بے شمار احسانات ہیں، اور ہمیں ان سے محبت کرنا بھی چاہیے، اور نبی سے الفت رکھنا چاہیے، اور نبی کی محبت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اللہ کی اس روئے زمین اور دھرتی کے اوپر جب دنیا ضلالت کے اندھیرے میں پڑ چکی تھی، جب دنیا کے اندر سے
انسانیت کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، ہمدردی کوئی باقی نہیں تھی، ادب و احترام یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ جو انسان بستے تھے ان انسانوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف، اللہ کا نام بھی مٹ چکا تھا۔ دین اور شریعت کی تو دور کی بات، خدا کو بھی بھلا بیٹھے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مورتیوں کو پوجتے تھے، دیوتاؤں کو اپنا خدا بنا لیے تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ، اس سے لگاؤ، اس کی صحبت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر مال کی محبت، دولت کی محبت، اپنی زمین اور پراپرٹی کی محبت، اپنے نام کی محبت ہوتی تھی، اپنے شہرت کی محبت ہوتی تھی، اپنے آپ کو بڑا بننے یا بنانے کی کوشش ہوتی تھی، اور اپنی تعریف سننا پسند کرتے تھے، اپنے آپ میں کہلوانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ دائمی درجے پر ہر کوئی اپنے آپ میں خدا بن بیٹھا تھا، خدا کو بھلا کر خدا بن بیٹھے تھے۔ ظلمت برپا ہو چکی تھی، کوئی خیر کی بات نہیں، کوئی خیر کا کام نہیں۔ یہ انسانوں کی حالت، انسانوں کے علاوہ دوسری اور مخلوق، چرند پرند، جانور، حیوانات، نباتات کو، ان کے علاوہ جنات کے علاوہ دوسری مخلوق، جو پانی میں رہنے والی مخلوق، جو ہوا میں اڑنے والی مخلوق، جس کا وجود انسانوں کے تصور سے باہر ہے، ایسی مخلوق بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 جو مخلوقات پیدا کی ہے نا، ان تمام مخلوقات کو ایک رہبر و رہسن کی ضرورت تھی، ایک محسن کائنات کی ضرورت تھی، اپنے اوپر احسان کرنے والے کی ضرورت تھی، ظلمت سے نکال کر روشنی کا راستہ بتانے والے کی ضرورت تھی۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اتفاقاً سے معمولی طور پر ہمارے نبی کو دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا جیسے اور نبیوں کو فرمایا۔ دوسرے نبیوں کی طرح ہمارے نبی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں آنے کا بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کا بھی نہیں ہے، اور دنیا سے جانے کا بھی نہیں ہے۔ 1,24,000 یا کم و بیش 40,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیم سے ہمارے نبی کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ آپ کی شان اور عظمت ہی الگ ہے۔ جب اس روئے زمین کو ایک رہبر کی ضرورت تھی، حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم کے دنیا سے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد سے تقریباً 675 سال یا 700 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، کوئی ایک نبی نہیں آئے تھے۔ تب جا کر دنیا ظلمت کے گھیرے میں جو ہے مبتلا ہو چکی تھی۔ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے نا، پوری ظلمت کو ختم کرے، پوری ظلمت کو ختم کرے۔
پورے شر کا خاتمہ کرے۔ مکہ تو مکہ، عرب تو عرب، بلکہ آپ کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا دنیا کو کہ 63 سالہ زندگی میں پوری دنیا کے کونے کونے کو روشن بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نور والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے جو نورانیت بخشی تھی، اپنے نور سے نبی کو اللہ نے بنایا تھا۔ آپ نے اس دنیا میں زمین پر آئے تو دنیا کی ہر چیز کو نورانیت بنا دیے، ہر چیز کو رونق بخش دیے، ہر چیز کو ہر ایک کونے کونے میں آپ نے وہ روشنی جلائی جو اس سے پہلے ایسی روشنی نہیں جلی تھی، اور شاید ہی قیامت تک کوئی ایسا اور کارنامہ انجام دے سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمیں نبی کی عمر دنیا کی 63 سالہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ نبی کی نبوت والی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا وجود کا عمر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی کی عمر اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ علامتیں ہمیں وقتی طور پر حدیث سے مبارکہ کی طرف سے اشارتاً ملتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، جب اللہ نے آسمان بھی نہیں بنایا تھا، زمین بھی نہیں بچھائی تھی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کی مٹی بھی نہیں طے کی گئی تھی۔ حضرت آدم کو بنانے کی مٹی بھی ابھی اللہ نے طے نہیں کیا تھا، بس ایک ذات اللہ کی تھی، اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم سے آپ کو بنانے سے، پیدا فرمانے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے پچھلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کی ایک سورت کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ کتنی عجیب بات ہے، کیسی اللہ کی قدرت ہے، اندازہ لگاؤ۔ غور کریں گے تو بھی ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ شب قدر میں ہمیں فاتحہ پڑھ کو بوندی کھاتی، یہ سمجھ کو قرآن مکمل ہوا اور آج کی رات قرآن اترا بول کر، لیکن قرآن کب سے ہے اللہ بہتر جانے۔ قرآن کو اللہ نے کب سے رکھا ہے اللہ بہتر جانے، ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا یہ۔ 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ غور بھی کرنا پڑے گا کہ اللہ کی آواز میں کیا لذت اور مٹھاس رہی ہوگی، اللہ نے کلام کو کیسے پڑھا ہوگا۔ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ہر ایک انسان اپنی آواز میں پڑھتا ہے تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے واسطے غور کریں، جب اللہ نے پڑھا رہے گا تو کیا عالم رہا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ سبحان اللہ تو بولو ایک مرتبہ۔ ہمیں خواہش نہیں ہے کہ اللہ سے قرآن سننے کی، نعرے تو دنیا کے اعتبار سے ہمیں لگاتی، اللہ رسول کے معجزات اور تذکروں میں ہمیں کوئی لذت نہیں ملتی، ہمیں کوئی عجب معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے درمیان ایک منسٹر آ رہا بولے تو کتنے پہلے سے تیار ہو کر ہم انتظار میں رہتے، کیا بولتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر ہمیں غور کرتے۔ جنت میں اللہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتا، جو وہ قرآن
جو زندگی میں کبھی ہمیں کھولش نہیں، جس کے موافق ہم نے زندگی گزارنا پسند نہیں کریں، جس کو سیکھنا سننا پڑھنا ہمیں دنیا میں پسند نہیں تھا، اللہ جنت میں سناتے ہیں۔ 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین ایک چیز کیا ہے، سورت میں اٹھا کر دیکھو اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ملتا، جبکہ یہ نام ہے، یہ نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کے بھی جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، ہمارے نبی کے بھی 99 نام ہیں، اس میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔ اللہ نے گفتگو ارشاد فرماتا کہ یاسین یعنی اپنے نبی سے مخاطب ہے، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس میرے کتاب قرآن حکیم کی۔ اللہ نے قسم اٹھائی قرآن پاک کی، کب اٹھایا؟ فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے۔ انک لمن المرسلین، آپ کو تمہیں میں نے اپنے چہیتے لاڈلے رسولوں میں سے چن کر پیغمبر رسول بنا لیا ہے۔ کب بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال پہلے اللہ فرماتا ہے کہ یاسین میرے حبیب میرے نبی۔ قسم کھا کر اللہ کو ضرورت نہیں قسم کھانے کی، ہم جیسے جھوٹے زبانوں کو ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں قسم اٹھانے کی۔ اللہ نے اپنے قرآن، اپنی کلام، اپنی کتاب کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتا ہے انک لمن المرسلین، میں نے تمہیں اپنے لاڈلے جلیل القدر پیغمبروں میں سے چن کر تمہیں رسول بنا لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بھی کارنامہ، ایک ایک بھی بات، ایک ایک بھی کام، ایک ایک آپ کا ہر چیز بڑا نرالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی ایسا، جن کی معلومات سے آج ہمیں قاصر ہے۔ عیسائیوں کے درمیان میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یہودیوں کے درمیان میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور نبیوں کے قوموں کے اندر اللہ نے اور نبیوں کو بھیجا۔ آج بھی اس وقت بھی عیسائی موجود ہیں، یہود و نصارہ موجود ہیں۔ عیسائیوں سے جا کر پوچھو کہ تمہارے نبی عیسیٰ کی پوری زندگی اور سیرت مکمل طور پر موجود ہے کیا؟ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کامل طور پر آپ کا پورا سیرت آپ کے پاس موجود ہے کیا؟ ان کے پاس موجود نہیں۔ دو چار وہ باتیں کہیں گے اور کہیں گے کہ اس کے اور آگے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عیسائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے چند باتوں کے علاوہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہود کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات کے علاوہ ہمیں ان کی تاریخ اور سیرت معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک واحد یہ امت اور واحد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ ہمارے نبی کی کیا چاہیے کیا نہیں ملتا آپ کی سیرت کے اندر۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی محفوظ کر کے رکھی ہے۔ اگر عیسائی اور یہودیوں کے اندر کوئی آج ایک بچہ پیدا ہو جائے اور وہ خواہش کرے کہ میں اپنے نبی کی زندگی کے برابر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسے ہمارے نبی کی سیرت تھی ویسے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں،
تو یہ ناممکن ہے۔ عیسائی بچے کے اندر جو ہے وہ سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا بچہ اور انسان چاہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت پر زندگی گزارنا چاہے تو یہ ان کے واسطے ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور رحم میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اس امت کا کوئی اگر بچہ یہ چاہے کہ میری پوری زندگی میں سیرت رسول اللہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو قسم رب کعبہ کی سوئی کے نافے کے نوک کے برابر بھی اسے کسی چیز کسی مسئلے کی کم و پیشی نہیں آتی، ایسی مکمل ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ ہمیں اپنے باپ داداؤں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں رہتی، ہمارے باپ داداؤں کیسا تھے، کس کی کتنی عمر تھی، کیا پرسنالٹی تھی، ان کا کلر کیا تھا، ان کے اخلاق و کردار کیا تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی جو ہے مطلع اور موجود ہے کہ ہر ایک پہلو نبی کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن اور حدیث سے پوچھیں تو کہتی ہیں کہ ہمارے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، قرآن بیان فرماتا ہے۔ نبی کا ماتھا کیسا تھا ہمیں مل جاتا ہے۔ نبی کے گال مبارک کیسے تھے ہمارے پاس سیرت میں موجود ہے۔ نبی کے ہونٹ مبارک کیسے تھے سیرت سے ہمیں مل جاتا ہے۔ نبی کے سر اور بال اور کان اور آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ اور پیر، آپ کا بدن، آپ کے پیر کے انگلیاں، ہاتھ کے انگلیاں، انگلیوں کے ناخن اور نبی کی مہر نبوت کہاں کس طرح، اور سر اور داڑھی کے اندر کے سفید اور کالے بال کتنے تھے، نبی کیسا چلتے تھے، کیسا پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے نبی کیسا سوتے تھے، کسی سے کیسا بات کرتے تھے، آپ نے بڑوں سے کیسا بات کی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسی شفقت کی ہے، اپنے برابر کے لوگوں سے کیسی گفتگو فرمائی ہے، آپ کی گھر کی زندگی، باہر بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، انفرادی زندگی اور آپ کی اجتماعی زندگی، ہر پہلو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے۔ لیکن آج یہ کمزوری افسوس کے ساتھ ہماری ہے کہ ہم جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، ایسے نرالے شان والے نبی کی، اس نبی کی سیرت مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، یا تو بھلا دیے ہیں یا تو پھر ہمیں معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ اس نبی کا تذکرہ کون کیا کر سکتا ہے جس کا ذکر پہلے ہی اللہ نے کیا ہو؟ کہنے والوں کو سب کچھ یہی کہنا پڑا کہ نبی کی شان اور آپ نبی کی عظمت، نبی کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا، اگر ہے تو اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور کسی کو کہنے کی کوئی ہمت نہیں۔ پوری سیرت بیان کرنے کی کسی میں طاقت اور ہمت نہیں، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، نبی کی سیرت باقی رہے گی۔ اللہ نے آپ کو نام بھی جو دیا نا، غور کرے، محمد، اللہ نے آپ کو جو نام بھی محمد دیا، جب دونوں ہونٹ ملتے ہی تو آپ کا نام ہمارے زبان سے نکلتا ہے، اور اس نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارا سب کے نام میں نقطے آتے ہیں، حروف تہجی میں، خاف میں 2 نقطے آتے ہیں، فا میں 1 نقطہ آتا ہے، با کو 1 نقطہ آتا ہے، خا کا 1 نقطہ، جیم کا 1 نقطہ، محمد، میم، ہا، میم، دال، چاروں یہ ایسے انفرادی الگ حرف ہیں۔ اللہ نے حرف نقطے والا حرف کا نام بھی جڑانا پسند نہیں کیا، یعنی اس باریکی مسئلے سے یوں سمجھے کہ اللہ نے آپ کے نام پر نقطہ رکھنا پسند نہیں فرمایا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے سہارے بچپن ہی سے ختم کر دیے۔ اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا،
نام میں نقطہ نہیں رکھا، دنیا میں بھیجنے کے بعد نبی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، نہ باپ کا محتاج بنایا، نہ ماں کا محتاج بنایا، اور نہ دادا کا محتاج بنایا، نہ چاچا کا محتاج بنایا۔ کسی دوست اور احباب کو اللہ نے آپ کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے آپ کو بھیجا تو سارے وسائل، سارے اسباب، سارے رشتے بچپن ہی میں ختم کر دیا۔ پیدائشی تاریخ سے ہم نے سیرت کو بار بار سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات، جو تکلیفیں، جو قربانیاں پیش آئیں بچپن میں، ویسے کسی اور نبی کے ساتھ نہیں آئی۔ جس کشمکش کی پرسنہ حال کے عالم میں ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے نا، کوئی اور نبی ایسا پیدا نہیں ہوئے۔ یتیم پیدا ہو گئے، باپ کو دیکھا نہیں، کم عمر تھی آپ کی، ماں کا سہارا اڑ گیا، ماں وفات پا گئی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ سال گزرے، دادا کا سایہ سر سے نکل گیا۔ کچھ اور سال گزرے آپ کی جوانی کے، جو چچا کی پرورش میں تھے، چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ بتانا اور یہ کہنا، یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے وہ نبی ہے، میرا وہ ایسا حبیب ہے جس کا میں کامل مکمل طور پر خیال رکھتا ہوں، اس کا میں سہارا ہوں، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں جب آئے نا، ایک ایک کارنامہ آپ کا الگ سے نرالا ہے۔ ہر نبی یا پیغمبر کی زندگی اور سیرت دیکھو کہ آپ کہیں گئے ہو، آپ کو کچھ پڑھنے کے کچھ حالات پیش آئے ہو، کسی سے کچھ حاصل کرنے کی نوبت آئی ہو، کسی ایک چیز پہ بار بار ہم ایک واقعہ سنتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم معلوم کرنے کے واسطے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، لیکن ہمارے نبی جو دنیا میں آئے نا، علم کے اعتبار سے بھی کسی کے محتاج نہیں۔ جب تک انسان کسی سے پڑھتا نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، کتاب سے نہیں پڑھتا، ایک استاد سے نہیں پڑھ لیتا، اسے علم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ اب نبی دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سردار بنا کر بھیجا، نبیوں کے نبی بنا کر بھیجا، کائنات کے ذرے ذرے کے سردار بنا کر بھیجا۔ سب کچھ آپ ہی کا ہے، سب سے بڑے آپ ہی ہیں۔ آپ کے آگے ساری دنیا کو جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن نبی کو کسی کے سامنے جو ہے جھکنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب آپ امی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا پہلے سے کسی سے نہ جانتا ہو۔ ایسا نہیں کہ نبی کو معلوم نہیں تھا، نبی کے پاس سارا علم تھا۔ جو آج دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں نا، اردو، ہندی، تیلگو، کنڑ، انگلش، اور اس کے علاوہ جتنے ہمیں معلوم ہے اور جتنی معلوم نئی زبانیں، وہ ساری زبانوں کا علم ہمارے نبی کو اس وقت تھا۔ جو آج دنیا ترقی کر رہی ہے نا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے جوتیوں سے اڑنے والی دھول کا صدقہ آج دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ایسی کوئی چیز آج نئی نہیں کہ جب نبی کو معلوم نہیں تھی، لیکن اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ جب نبی دنیا میں آئے نا تو کسی سے، انسان سے نہیں پڑھے، آپ کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر کتاب سے نہیں پڑھے، معلوم کر کر نہیں پڑھے۔ اللہ نے نبی کو جو بھیجا، آپ پر علم بھی اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ وہ کتاب لا کر نہیں پڑھواتے تھے، جبرائیل لا کر نہیں لکھواتے تھے۔ اللہ نے ایسی ذہانت پیغمبر خدا کو دی، ایسی یادداشت اور حفظ کی قوت حافظہ اللہ نے اپنے نبی کو بخشا تھا
کہ جبرائیل آ کر جو سامنے بول کر چلے جاتے وہ نبی کے دل اور دماغ میں ایسے اتر جاتی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لوگوں میں صحابہ میں پھر بیان کرنے میں کوئی ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا تھا، تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی اور شک و شبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا علم اللہ نے آپ کو پڑھایا، آپ کو یتیم ہونے کا بھی درد ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ یہودیوں نے آپ سے کچھ سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس جواب میں دیا تھا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، اس کا دوسرے اوقات میں مفصل طور پر یہ بات عرض کر دیا ہوں واقعہ تفصیلی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے جواب دوں گا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں کل جواب دوں گا بولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجتی ہوئی وحی کو روکا دیے، جبرائیل آنا بند ہو گئے، کوئی آسمان سے اب پیغامات میسیج نہیں آ رہا۔ یہودیوں میں شور ہوا، مذاق ہوا کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے، یہ مسلمانوں کا کیسا نبی ہے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ کل جواب دوں گا، نہ تو جواب آیا اور نہ تو ان کا اللہ کی طرف سے کوئی ان کے پاس پیغام آ رہا، ایسا معلوم ہو رہا نعوذ باللہ ان کا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، اب انہوں نبی نہیں رہے، کچھ وقت لگیا تھا۔ ہمیں اس پر بھی جو ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول اللہ، ہمیں بس سننے سنانے کا مقام نہیں ہے، اس سے ہمیں حاصل کرنے کی بات ہے، عبرت کو اور واقعات کو اور باتوں کو سن کر سمجھ کر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ایسے نبی کی شان اور عظمت، نبی انشاءاللہ نہیں بولے بول کر اللہ نے پیغامات کو کھڑا دیا، یعنی میرے نبی تمہیں کیسا بول سکتے ہیں ڈائریکٹ کہ میں جواب دیتا ہوں بول کر، انشاءاللہ کیوں نہیں بولے؟ اللہ چاہا تو جواب دے سکتا ہوں، یہ بات کیوں نہیں بولے؟ حالانکہ اللہ نے نبی سے اس وقت محبت کم نہیں کی، نبی کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس وقت کا یہ تھوڑا وقفہ مجھے اور آپ کو تعلیم ہے، ہمیں سبق تھا کہ دیکھو کوئی بھی کام کرو، کرنے کا ارادہ کرو، کسی سے کوئی وعدہ یا بات کرو تو پہلے انشاءاللہ کہا کرو۔ یہ ہماری زندگی میں روز اور مرہ کا معمول ہونا چاہیے، میں وہاں جاؤں گا انشاءاللہ، میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، آپ نے فلانی کام کر دینا انشاءاللہ کر دوں گا، مجھے یہ کام کرنا تھا انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہر بات میں ہماری انشاءاللہ اگر آ جاتا ہے، نہیں ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے تو نبی کی سیرت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے انشاءاللہ کہنے سے ہمارے بگڑتے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ نبی کی سیرت کا یہ ہمیں سبق ہے، اللہ نے نبی کو چھوڑا نہیں تھا۔ اب اس کچھ وقت کے بعد اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، وحی دیتا۔ سورہ الضحیٰ کی آیتیں اتری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما خلا، پوری سورت کی آیتیں اتری۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نبی ذرے غمگین تھے، آپ پر جو ہے تھوڑی دل کے اندر تکلیف کے اثرات ہو رہے تھے کہ اللہ نے پیغام نہیں بھیجا، اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، کیا ہو گیا مسئلہ، کیا بات ہو گئی بول کر اللہ نے سورت کو دے کر بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ والضحیٰ کہا کہ تیرے چمکتے ہوئے چاند روشن چہرے کی قسم، اللہ نے بھیجا، آپ کی تعریف کرتے ہوئے آیتوں کو اتارا کہ میرے نبی واللیل اذا سجا، تیرے روشن دان چہرے اور تیرے اس چہرے پر، نورانیت والے چہرے پر پڑنے والے سر کے گہنے گھنگری والے بالوں کی قسم،
ما ودعک ربک وما قلا، کہ تیرے خدا نے، تیرے اللہ نے، تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا نہیں، تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اور جیسے ہم بچے کو محبت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اس کے دل میں الفت بھرتے ہیں، تو جیسے ہم اسے یاد دلاتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تجھے میں نے یہ چیز دلائی تھی، جب تجھے تکلیف ہو رہی تھی تیری آسانی میں نے کی تھی، جب تو بیمار تھا تجھے میں نے ایسے علاج کروایا تھا، جب تو دکھ میں تھا تو فلاں کھلونے دے کر تجھے میں نے خوش کیا تھا۔ ایسی محبت جو کرتے ہیں نا، لاڑ جو بچوں سے کرتے ہیں، اللہ نے عین اپنے پیغمبر سے وہی لاڑ، وہی محبت کا اظہار فرمایا۔ علم یجدک، کہ میرے نبی کہ جب اس وقت کو یاد کر، یتیمن فآوا، جب تو یتیم ہو چکا تھا، کوئی تیرا سہارا نہیں تھا نا، جب تجھے سنوارنے والا، تیری مدد کرنے والا، تیرا رہبر میں ہی ہوں، میں ہی تھا تجھے دیکھنے والا، تیرا سہارا میں ہی تھا، میں نے چھوڑتا کر تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے نبی یاد رکھ تجھے وہ سب کچھ دوں گا، تجھے ویسا سب کچھ میں عطا کروں گا، اور اتنا عطا کروں گا، اتنا دوں گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا، تجھے میں یہ چیزیں ایسے ایسے سب کچھ عطا کروں گا۔ اس پر بھی نقطہ ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے انبیاء کرام نے زندگیاں گزاری، انہوں نے اللہ سے یہ دعائیں مانگ کر گزاری کہ اللہ ہم سے تو راضی ہو جا۔ صحابہ نے گزاری اللہ سے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اولیاء اللہ نے زندگیاں گزاری اللہ سے یہ دعا مانگ کر کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بہت ساری جتنی کائنات کی انسانیت گزری، ہر کوئی اللہ کو راضی کروانے کی بات کر کر گزارا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کیسا عجیب نرالا معاملہ ہے، یہاں نبی نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کو اللہ تو راضی ہو جا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، اتنا میں تجھے عطا کروں گا۔ اتنی بڑی شان نرالی والے ہمارے نبی کی دوستوں بزرگوں، سیرت جو ہے ایک مستقل، ایک مکمل جو ہے آپ کی سیرت ہے۔ اس کا پورا بیان کرنا ہم جیسے طالب علموں کی حیثیت نہیں ہے، لیکن سیرت کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے واسطے نمونہ مثال ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے واسطے مثال ہے، دنیا کے کسی بڑے کی بڑی کی مثال ہماری زندگی نہیں۔ نبی کے جیسے اخلاق تھے ویسے ہمارے ہو جائے، نبی کی عادت شریفہ ہماری ہو جائے، نبی کے سنت ہماری زندگی میں آ جائے، نبی کی تعلیمات اور ارشادات ہماری زندگی میں ہو، ہم اس پر عمل کریں، سیرت کا یہی مقصد ہے۔ ورنہ ہر سال جو ہے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سیرت کو ہمیں سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ سال میں ایک بار ہماری محبت زندہ ہو جاتی ہے عید میلاد نبی کے نام کو لے کر، لیکن سیرت اور حدیث سے پوچھیں تو میلاد سال میں ایک دن ایک بار کا نہیں ہے، پورا سال ہے، ہر دن کا میلاد ہے۔ سنتوں پر عمل کرو تو یہ نبی کا میلاد ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو تو یہ نبی کا میلاد ہے، نبی کے اخلاق اپناؤ یہ نبی کا میلاد ہے، نبی کی سیرت پر عمل کرو یہ نبی کا میلاد ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور الفت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت